مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔ آج جی چاہ رہا تھا کہ کچھ تذکرے اللہ رب العزت کے عظیم گھر کے ہو جائیں، کیونکہ کل دیکھا تو میدان عرفات کا وہ منظر اور مسجد نمرہ، تو دل چاہا کہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں تذکرہ حرمین شریفین ہو جائے۔ ہم جا تو نہیں سکے، لیکن حرمین کا تذکرہ کر کے اپنے دلوں کو ضرور سکینت بخش سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان مسلمان صاحب ایمان، ایمان کی حالت میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، روح زمین کی کسی عام مسجد کی طرف، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، تو وہ اپنے گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک چلتا ہوا آتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، یہ تیرا بندہ اپنے گھر سے نکل چکا ہے اور تیرے گھر کا مہمان بننے والا ہے، تیرے گھر کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے فرشتوں دیکھتے کیا ہو، جاؤ میرے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر میرے اس بندے کا استقبال کرو۔ بندہ چلتا چلتا مسجد کے دروازے کے قریب آ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو تیرے گھر کے پاس آ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر دیکھتے کیا ہو، اس کے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدموں کو رکھتا ہوا چل کر کے مسجد کے پاس آیا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹاتے چلے جاؤ، ایک ایک قدم کے بدلے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ، اور ہر قدم کے بدلے جنت کے اندر اس کے لیے درجات کو بلند کرتے چلے جاؤ۔ احباب گرامی، یہ اللہ کے گھروں میں سے، عام مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت ہے، لیکن آج میں جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس بیت اللہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے ہوئے مستری کا کردار ادا کر رہے تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گھر کی زیارت کا حکم دیتا ہے، اس کے حج کرنے کا حکم دیتا ہے، اور صرف حکم ہی نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر بیت اللہ کے حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن بنا دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ اکبر، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وان محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز کو ادا کرنا، رمضان کے روزوں کو رکھنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ والحج، کائنات کے رب نے اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے آپ کے لیے حج کو فرض کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے جانے کی آپ طاقت رکھتے ہیں، تو آپ پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 97 ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا یہ پیغام اعلان
قرآن اور بیان پڑھ کر کے سنا دو۔ عرش معلی سے رب رحمان کا پیغام کیا آیا؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس مسلمان کو خالق کائنات نے استطاعت دی ہے، طاقت قوت اور ہمت دی ہے، مالی لحاظ سے بھی طاقت ہے، بدنی لحاظ سے بھی طاقت ہے، آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن آتا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ رب العزت نے مالی لحاظ سے بھی استطاعت بخش رکھی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو صحت اچھی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ان پر بیت اللہ کے حج کو فرض کر دیا ہے، ان کو چاہیے ٹائم نکالے، وقت نکالے، تھوڑے سے مال کو خرچ کرے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری کو دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنا عظیم عمل، اتنا عظیم عمل دیکھ تو لیجئے نا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26، اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول نبی، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ترین ہے رب رحمان کی بارگاہ کے اندر؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لے کر کے آنا، یہ افضل ترین عمل ہے، رب کی بارگاہ کے اندر اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر نکلنا، میدان مقتل کو سجانا، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے دین کی بقا کے لیے میدان مقتل کو سجانا، جہاد کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل ایسا عمل ہے جو رب رحمان کی بارگاہ کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پوچھنے والے نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد کون سا عمل جو افضل ترین عمل ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، نیکی والا حج، ایسا حج جس کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی رب رحمان کی نافرمانی کو نہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حج مبرور، یہ مقبول حج، یعنی بیت اللہ کی زیارت کے لیے چل کر کے جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو رب رحمان اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور کتنی عظمت کی بات ہے، میں بات جو بیان کر رہا تھا، اللہ کے عام گھروں کی طرف چل کے آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے، پھر ظہر کے وقت تک باہر رہتا ہے، مسجد سے باہر رہتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس سے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز آ کر کے اللہ کے گھر میں ادا کرتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے فجر سے لے کر عصر ظہر تک کے درمیانی سارے گناہوں کو ظہر کی نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عصر پڑتا ہے، عصر تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے جھاڑ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو آقا علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ انسان اس نہر سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح نا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ سارے صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کر کے بتایا یا رسول اللہ، ایک دفعہ غسل کرے تب بھی میل کچیل باقی نہیں رہتی، جو بندہ 5 مرتبہ غسل کرے اور نہر والے پانی میں جو وافر مقدار میں ہوتا ہے اس کے جسم پر کہاں میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی طرف چل کے آنے والوں کی یہی
مثال دیتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ میرے صحابہ یہی مثال تو 5 نمازوں کی ہے. جس طرح دروازے کے سامنے سے بہتی ہوئی نہر میں سے جو مسلمان جو انسان 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر ظاہری غلاظت اور نجاست کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح اللہ کے گھروں میں چل کے آنے والوں نمازیوں کی مثال یہ ہے جو 5 نمازیں روزانہ ادا کرتا ہے. اللہ رب العزت باطنی طور پر غلاظت و نجاست صاف کر دیتا ہے. یعنی 5 نمازیں ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو بالکل گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. لیکن میں بیت اللہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1820، صحیح مسلم حدیث نمبر 1350. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام بیت اللہ کی سرزمین پہ موجود ہیں اور طواف کعبہ کو کر رہے ہیں اور مخاطب کیا کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اے میری امت کے لوگوں، من حج ھذا البیت، جس بھی میرے امتی نے اس گھر کا حج کیا یعنی بیت اللہ کے حج کو ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور حج ایسا ادا کیا فلم یرفس ولم یفسق، حج کو ادا کرتے وقت ذرا برابر فحش کوئی فحاشی کا مرتکب نہیں ہوا، فسق و فجور کا اللہ اکبر ارتکاب نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. مسلمانوں دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. کتنی عظمت ہے بیت اللہ کی. یا اللہ جو ابھی تک نہیں جا سکے میرے مولا تو اپنی رحمت کے خزانوں سے بیت اللہ کی زیارتیں کرنے کے اسباب پیدا فرما. جو لوگ دیکھ کر کے آئے ہیں وہ تو زیادہ بے قرار ہوتے ہیں، زیادہ بے چین ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کیونکہ وہ مناظر دیکھ کر کے آئے ہوتے ہیں. یا اللہ ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بھی میرے امتی نے من حج ھذا البیت، اس بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، فحش گوئی کا مرتکب اور فسق کا ارتکاب نہیں کیا. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جب بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے نا اس کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا حج کر کے واپس آتا ہے اللہ اس کی مثال ایسے بنا دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا. اس کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے پاک. اور آگے دیکھیں یہ حدیث مبارکہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر نقل فرماتے ہیں. حدیث نمبر 811. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس بھی میرے امتی نے حج کیا اور حج کرتے ہوئے ذرا سی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا، فحش گوئی کا ارتکاب نہیں کیا، فسق و فجور اللہ اکبر اس سے سرزد نہیں ہوا. میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے زندگی کے گناہ چاہے سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، حج کرنے کی برکت سے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کی برکت سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی عظمت کی بات ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں، اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو ریز نہیں کرتا. مسلمانوں تمہارے اور ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے. آپ پریشان ہوں گے تو پھر اتنی عظمت کس لیے؟ گناہ معاف نہیں ہوتے تو پھر توبہ کے دروازے کس لیے؟ آؤ اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مالک کائنات نے ایک یہ بھی اعزاز بخشا ہے، جب امت محمدیہ کا مسلمان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے،
اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان تازہ کر دینے والی بات۔ اور دیکھ لیجئے نا، آج کسی کا کوئی کسی ایم این اے ایم پی اے کا مہمان ہونا اللہ کی قسم پھولا نہیں سماتا، کسی وزیر مشیر گدی نشین کا مہمان ہو چوڑا ہو جاتا ہے، پھولا نہیں سماتا۔ آؤ حدیث مبارکہ کو سماعت کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2893، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، مجاہد جب تک اللہ کے راستے میں رہتا ہے، والحاج اور حج کرنے والا جب تک حج میں رہتا ہے، والمعتمر اور عمرہ کرنے والا جب تک وہ عمرہ کے سفر میں رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وفد اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ تو اللہ کا وفد ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ دعاہم، اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے، ان کو مخاطب کیا ہے، ان کی سلیکشن کی ہے۔ اللہ کی قسم بیت اللہ کی زیارتیں پیسوں کے بلبوتوں پر نہیں ہوتے، سونا اور چاندی کے وافر مقدار ہونے پر یہ نئی زیارتیں ہوتی، بلکہ بیت اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں رب رحمان کی سلیکشن پر ہوتی ہیں، اللہ اکبر تقدیر پر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جو بات بیان کر رہا تھا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، مجاہد فی سبیل اللہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے وفد ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا بلکہ فَأَعْطَاهُمْ، ان کی جھولی کو بھر دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔